بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان قائد زمان سے استدلال، معنی اور مفہوم کے سلسلے میں سابقہ بحث کا تسلسل ہے، اور گزشتہ درس کے اندر اسی قائد زمان کے سلسلے میں معنی اور مفہوم کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہوئیں، اور اس قاعدے کے اندر جو لفظ کل استعمال ہوا تھا، کل عقد یضمن بہ بصحیح ہی یضمن بفاسد ہی، میں یہ کل سے کیا مراد ہے؟ آیا اس سے جو عمومیت مد نظر ہے وہ کس نوعیت کی عمومیت مد نظر ہے؟ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے اس درس کے اندر ہمارے جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک قائد زمان میں عموم فردی یا شخصی کا تیسرا احتمال۔ کہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ اس عموم سے عموم انواعی مراد نہیں ہے کہ جہاں پر نوع عقد کو مد نظر رکھا جائے اور کہا جائے کہ ایک عقد اپنی نوع کی خصوصیت کے اعتبار سے مستلزم ہے وہاں پر زمان کا۔ اسی طرح آغا نے وہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے صنفی اعتبار سے نظریے کو قبول کیا کہ عموم سے مراد اصناف اور عموم صنفی جو ہے وہ ہے کہ چونکہ ایک عقد ممکن ہے کہ اپنی نوع کے اعتبار سے وہ اقتضا نہ رکھتا ہو زمان کا، لیکن اس کے بعض اصناف ایسے ہوں کہ جو اقتضا کرتے ہوں زمان کا۔ پھر ایک تیسرا احتمال دیا جاتا ہے جس کو آج ہم بیان کریں گے کہ قائد زمان کے اندر عموم شخصی کا احتمال دیا جاتا ہے۔ پھر شیخ انصاری اس احتمال کو ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، اور پھر قائد زمان میں ایک اور جو مطلب یہاں پر بیان ہوگا وہ با کا حرف ہے کہ اس کے اندر با سے کیا مراد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یضمن بصحیح ہی، تو یہ با آیا سببیت مد نظر ہے؟ تو کس نوعیت کی سببیت مد نظر ہے، یا ظرفیت کی معنی میں ہے؟ تو اس سلسلے میں کچھ نکات آج کے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح چلتے ہیں پہلے عنوان کی طرف، جس میں قاعدے میں لفظ کل کے متعلق جو ہے تیسرا احتمال اور شیخ انصاری کی جانب سے اس کا جواب ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وَرُبَّمَا يُحْتَمَلُ فِي الْعِبَارَةِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ شَخْصٍ مِنَ الْعُقُودِ يُضْمَنُ بِهِ لَوْ كَانَ صَحِيحًا يُضْمَنُ بِهِ مَعَ الْفَسَادِ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو احتمال دیا گیا ہے عبارت کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کل کا جو معنی ہے اس قاعدے کے اندر وہ یہ ہے کہ عقود میں سے ہر شخص، یعنی نہ نوع مد نظر ہے نہ صنف مد نظر ہے بلکہ شخص مد نظر ہے، وہ مصداق خارجی اسی عقد کا یضمن بہ لو کان صحیحا، یعنی عقود میں سے ہر جو اس کا شخصی اور فردی مصداق ہے وہ مورد زمان ہے، اگر صحیح ہو تو یضمن بہ مع الفساد، فساد کی صورت میں بھی، بطلان کی صورت میں بھی وہاں پر اسی عقد کا وہی شخصی جو فردی مورد ہے وہ مفید زمان ہوگا، افاد زمان کرے گا۔ اسی طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثلا اگر خارج میں زید اور عمر کوئی معاملہ کرتے ہیں تو یہ جو عقد بیع کا خارج میں معاملہ ہے جس کو ہم ایک شخصی اور فردی معاملے کے عنوان سے دیکھتے ہیں، اگر اس کی صحیح صورت جو ہے وہ زمان کا افادہ کرتی ہے، وہاں پر زمان کا موجب ہوتی ہے، تو پھر اس کا بطلان اور فاسد جو مورد ہوگا وہ بھی وہاں پر بھی وہ مفید زمان ہوگا۔ اور اسی مطلب پر آغا فرماتے ہیں کہ ایک اور جو چیز مترتب ہوتی ہے وَيُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَدَمُ الزِّمَانِ، کہ اسی پر مترتب جانا گیا ہے عدم زمان کو، کہ زمان نہیں ہے۔ کہاں پر؟ فیما لو استأجر بشرط ان لا اجرت، اگر وہ شخص جو ہے وہ انشاء اجارہ کرتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ ان لا اجرت، کہ اجرت جو ہے وہاں پر وہ نہیں لے گا، یعنی وہ شخص جو ہے وہ وہاں پر اس کے لیے کسی اجرت کو نظر میں نہیں رکھا گیا، اور اس طرح سے وہ اس اجارے کو انشاء کرتا ہے، کما اختارہ الشہیدان، جیسے کہ شہید اول اور شہید ثانی نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ اس مطلب کے اندر زمان جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اس مثال کے اندر کہ جہاں اجارہ بغیر اجرت کے ہے، اگر اس کے صحیح اس صورت میں اگر ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر زمان ہے تو فاسد صورت میں بھی وہ کیا ہوگا؟ وہاں پر زمان ہوگا۔
یہ اسی اوپر کے اس مطلب پر مترتب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اجارے کو اگر بشرط لا اجرت جو ہے کہ یعنی وہاں پر اجرت نہیں ہوگی، اور اس صورت میں اس اجارے کو نظر میں رکھا جائے تو اس کے صحیح کے اندر آیا ضمان ہے یا ضمان نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ صحیح کے اندر ضمان نہیں ہے، تو چونکہ جب اجرت ہی نہیں ہے، عوض ہی نہیں ہے وہاں پر، تو وہاں پر ضمان مترتب نہیں ہوتا صحیح کے اندر۔ اسی طرح اسی کے فساد کے مورد میں جہاں وہ باطل قرار پائے اور وہ عقد ہی باطل ہو، تو وہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ضمان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ یترتب علیہ عدم الضمان کہ یہ اسی اوپر والی اس بات اور اس احتمال کی بنیاد پر جو ہے ضمان کے عدم کو مترتب کیا جاتا ہے۔ یا ایک اور مثال کیا، باع بلا ثمن، اگر مثلا شخص جو ہے وہ اس طرح سے انشاء بے کرتا ہے کہ یعنی باع بلا ثمن، بغیر ثمن کے میں یہ مبیع تمہیں بیچتا ہوں بغیر اس کے کہ میں ثمن لوں، اور اس طرح جس طرح اجارے میں تھا کہ جب وہ مؤجر جو ہے وہ اجیر کو کوئی چیز اجارہ دے رہا تھا یعنی اجارے کے عنوان سے لیکن بغیر اجرت کے، تو یہاں پر یہ بے جو ہے وہ بغیر ثمن کے انشاء کی جا رہی ہے، تو اسی کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ کما ہوا احد وجہ العلامہ فی القواعد کہ یہی عدم ضمان کہ اس کے اندر ضمان ہے یا ضمان نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ علامہ کی جو دو نظریے ہیں ان میں سے ایک یہی مطلب ہے کہ وہ ایک اپنی نظر کے مطابق ضمان کو مترتب جانتے ہیں اور ایک میں ضمان کو مترتب نہیں جانتے۔ اب باع بلا ثمن اگر یہ صحیح ہو تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتری ضامن نہیں ہوگا، صحیح کے اندر مشتری ضامن نہیں ہے۔ جب اس طرح سے ہے تو اس کے فساد کی صورت میں اگر ہم اس کو باع بلا ثمن کو باطل جانتے ہیں تو اس باطل مورد کے اندر بھی آقا فرماتے ہیں کہ ضمان مترتب نہیں ہوگا۔ یہ علامہ کے دو نظریوں میں سے ایک وجہ یہ ہے۔ تو یہ درواقع وہ تیسرا احتمال ہے کہ جو قاعد ضمان کے اندر لفظ کل کے حوالے سے نظر میں رکھا جاتا ہے۔ پس ایک احتمال یہ ہوا کہ ہم کل سے عموم نوعی مراد لیتے ہیں، اور ایک اس کا یہ ہوا کہ ہم اس کل سے جو ہے وہ عموم صنفی مراد لیتے ہیں، اور ایک تیسرا احتمال جو یہاں پر دیا گیا وہ یہ کہ اس عموم سے شخصی اور فردی عموم مراد لیتے ہیں۔ تو شیخ انصاری نے عموم نوعی کو تو قبول نہیں کیا تھا، عموم صنفی کو قبول کیا تھا، اب اسی تیسرے احتمال میں عموم شخصی اور فردی کو بھی رد کرنا چاہتے ہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ وَيُضَاعَفُ، یہ احتمال کے ربما یحتمل ہو، یہ احتمال جو دیا جاتا ہے وَيُضَاعَفُ، اسے ضعیف جانا جاتا ہے، کس مطلب سے؟ بِأَنَّ الْمَوْضُوعَ هُوَ الْعَقْدُ الَّذِي يُوجَدُ لَهُ بِالْفِعْلِ صحیح و فاسد۔ فرماتے ہیں کہ مراد ہماری کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ موضوع جو ہے یہ وہ عقد ہے، ضمان کا جو موضوع ہے وہ عقد ہے کہ الذی یوجد لہ، جس کے لیے موجود ہو بالفعل صحیح و فاسد، یعنی اس کے دو قسم جو کہ صحیح اور فاسد ہیں وہ بالفعل موجود ہوں، فرضی نہ ہوں۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں جو دو مثالیں دی جا رہی ہیں کہ اجارہ یعنی انشاء ہو اور بلا اجرت، یا بے انشاء ہو بلا ثمن، یہ تو فرضی ہے چونکہ اس کی صحیح صورت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یعنی کوئی ایسا بے کا مورد نہیں بتایا جا سکتا کہ جس کے اندر انشاء بے ہو بغیر ثمن کے۔ تو اس طرح جب اس کی صحیح صورت جو ہے وہ فرضی ہے، اب ہمارے پاس ایک ہی صورت بالفعل ہے جو اس کا باطل اور فاسد پہلو ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موضوع وہ عقد ہے کہ جس کے یہ دونوں مصداق جو ہیں، یعنی صحیح اور اسی کا فاسد جو مصداق ہے، یہ دونوں فرضی نہ ہو بلکہ بالفعل خارج کے اندر وہ موجود ہوں۔ لا ما یفرض تارتن صحیحا و اخری فاسدا، نہ وہ موضوع جو کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ صحیح اور ایک مرتبہ اسے فاسد فرض کیا جائے، نہیں، فرماتے ہیں کہ فرضی صورت میں وہ موضوع جو ہے نہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ احتمال جس کے اندر فرضی صورت صحیح کی بیان کی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور یہاں پر نتیجہ لیتے ہیں شیخ انصاری کے فالمتعین بمقتضی هذه القاعدہ، اس قاعدے کے پس مطابق جو چیز متعین ہوتی ہے یہاں پر الضمان فی مسئلۃ البیع، وہ مسئلہ بیع کے اندر ضمان ہے کہ یعنی یہاں پر اگر وہ شخص جو ہے یعنی بیع جو ہے بلا ثمن انشاء کرتا ہے، یا وہ مستاجر کو جو عین دے رہا ہے وہ بلا اجرت اگر دے رہا ہے، تو یہ اس کی صورت کے اندر جو ہے وہ ضمان ہی مد نظر ہے، چونکہ یہاں پر جو صحیح صورت ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ضمان ہے، لأن البیع الصحیح یضمن بہ، چونکہ اگر بیع صحیح قرار پائے گی وہاں پر، بیع کو اگر صحیح جانا جائے تو وہاں پر ضمان ہے۔ تو اسی طرح مسئلہ بیع کے اندر یعنی خود بیع کو اگر دیکھ رہے ہیں کہ اصل بیع اگر صحیح قرار پاتی ہے تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بیع افادہ کرتی ہے ضمان کا، تو اب اگر بیع فاسد ہے تو وہاں پر قطعاً جو ہے یضمن
بے فاسد ہی، وہاں پر فاسد کی صورت میں بھی زمان مد نظر ہوگا۔ تو یوں اس قاعدے کے مطابق آغا فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ ثمن کے بغیر بے انجام دے رہے ہیں، اور اصل بے یعنی نہ اس کے عموم فردی جس کو اس احتمال میں جانا گیا، بلکہ خود بے یعنی اس کو اگر دیکھا جائے تو خود بے اگر وہ صحیح قرار پائے تو مورد زمان وہاں پر قرار پاتی ہے، تو اسی طرح اگر وہ فاسد ہے جیسے بے بلا ثمن یا اس طرح کے موارد میں متعین جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ زمان مترتب ہوگا۔ پس یہ جو کہا گیا کہ عدم زمان مترتب ہوتا ہے مذکورہ اس احتمال کی بنیاد پر، وہ احتمال ہی درست نہیں ہے۔ جب احتمال درست نہیں ہوا تو عدم زمان کی بات ہی غلط ہو جائے گی، اور متعین اس قاعدے کے مطابق ان مثالوں کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ زمان ہی ہے۔ پھر استدراک کرتے ہیں کہ نعم ما ذکرہ بعضهم من التعلیل لهذه القاعدہ، بعض بزرگان نے جو تعلیل بیان کی ہے اس قاعدے کی، یعنی انہوں نے وہ چیز جس کو ایک علت کے عنوان سے اس قاعدے کے لیے بیان کیا، ایک دلیل کے عنوان سے اس قاعدے کے لیے بیان کیا ہے کہ بِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى الْعَيْنِ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ، کہ اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ شخص جو ہے وہ اقدام کرتا ہے علی العین، اس عین پر، جب وہ چیز خریدتا ہے مثلا تو اس پہ اقدام کر رہا ہوتا ہے مضمونۃ علیہ، کس عنوان سے؟ کہ وہ اس کو اپنے ضمان میں لیتا ہے، یعنی وہ ضامن بنتا ہے اس چیز کا کہ اس کا عوض جو ہے وہ مد مقابل کو حوالے کرے۔ مثلا مشتری اگر مبیع لینے پر اقدام کرتا ہے تو یہ کس بنیاد پر کرتا ہے کہ وہ ضامن ہے اس مبیع کا اس عنوان سے کہ ثمن بائع کے حوالے کرے گا۔ تو یہ جو وہ اقدام کر رہا ہے، آغا فرماتے ہیں کہ بعض ہمارے بزرگان اس قاعدے زمان کے لیے مدرک اور دلیل کے عنوان سے اس مطلب کو، اس علت کو بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ لا یجری فی ھذا الفرع، یہ جو وہ علت بیان کرتے ہیں اقدام کو، یہ ہمارے اس ما نحن فی میں، یعنی یہ جو فر بیان کی گئی اس کے اندر یہ جاری نہیں ہوتی۔ مثلا بے بلا ثمن کو آپ نظر میں رکھیں، بے بلا ثمن میں مشتری جو ہے وہ اقدام کس چیز پہ کر رہا ہے؟ اقدام زمان پر نہیں کر رہا، اقدام کر رہا ہے اس مبیع کو یعنی مجانی اور بغیر عوض کے لینے پر۔ جب وہ اس پر اقدام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو نعم سے استدراک کرتے ہوئے آگا یعنی یوں دروا کے اپنی گزشتہ بات سے استدراک کرتے ہیں کہ اگر ہم اس مطلب کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو تعلیل بیان کرتے ہیں اس قاعدے کی وہ دلیل اقدام سے بیان کرتے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دلیل اقدام کے مطابق یہاں پر زمان نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہم نے اوپر کیا کہا کہ قاعدے کے مطابق یہاں پر زمان ہے لیکن یہاں پر زمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی کو دوبارہ آگا جواب دیتے ہیں، نعم سے استدراک کرنے کے بعد، عدم زمان کا نتیجہ لینے کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ لیکن الکلام فی معنی القاعدہ، درست ہے اگر ہم دلیل اقدام کو دیکھتے ہیں اس قاعدے کے عنوان سے تو ہم اس مسئلے کے اندر عدم زمان کی بات کر سکتے ہیں، لیکن آگا فرماتے ہیں کہ لیکن الکلام فی معنی القاعدہ، کلام جو ہے وہ گفتگو جو ہماری ہے وہ قاعدے کے معنی کے اندر ہے، لا فی مدرک، یا اس کے مدرک اور دلیل کے اندر تو نہیں ہے۔ جب بحث ہماری دلیل کے اندر نہیں ہے اور یہ جو اس مسئلے کے اندر ہم کہا جا رہا ہے کہ چونکہ قاعدے کی دلیل قاعدے اقدام ہے اور قاعدے اقدام جاری نہیں ہوگا لہذا یہاں پر زمان مترتب نہیں ہوگا، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آگا یہ تو ایک یعنی مدرک ہے، دلیل ہے اس قاعدے زمان کا، ہماری بحث اس کے اندر نہیں ہے۔ بس جب قاعدے اقدام میں ہماری بحث نہیں ہے دلیل کے عنوان سے، معنی کے عنوان سے ہماری بحث ہے، تو بس یہ نام سے جو استدراک کیا تھا آغا نے اس سے پھر دوبارہ واپس جاتے ہیں اور یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بس اسی مثالوں کے اندر جہاں پر بے بلا ثمن تھی وہی آغا کی نظر جو کہا کہ فالمتعین بمقتضی ھذہ القاعدۃ الزمان، وہی بات ہے، یعنی اسی کی طرف واپس پلٹتے ہیں لاکنہ کے بعد کہ وہ زمان یہاں پر جو ہے مترتب ہوتا ہے ان مثالوں کے اندر۔ اس کے بعد بحث آتی ہے اس میں کہ اس قاعدے کے اندر جو با کا حرف استعمال ہوا ہے بے صحیح ہی یا بے فاسد ہی، تو یہاں پر اس با سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ ثم ان لفظۃ البا فی بے صحیح ہی و بے فاسد ہی، اس قاعدے کے اندر بے صحیح ہی اور بے فاسد ہی کے اندر جو با کا کلمہ استعمال ہوا ہے اس کی دو معنی جو ہے وہ تصور کی جا سکتی ہیں، اما بمعنی فی، یا تو وہ فی کی معنی میں ہے، بان یراد کل ما تحقق الضمان فی صحیح ہی تحقق فی فاسد ہی، یعنی فی ظرفیت کی معنی میں، کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی ہر وہ مورد، ہر وہ چیز کہ جہاں اس کی صحیح میں، ہر وہ عقد کے جس کی صحیح میں زمان متحقق ہے تحقق فی فاسد ہی، اس کے فاسد میں بھی وہ زمان کیا ہوگا، متحقق ہوگا۔ یا تو ہم فی کا معنی یہ لیتے ہیں ظرفیت کا، یا وہ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا لِمُطْلَقِ السَّبَبِیَّہ، یا فا سے ہماری مراد فی نہیں ہے بلکہ مطلق سببیت ہے، الشامل للناقصۃ
للعلت تامہ. ہم نے کہا مطلق سببیت کیوں؟ اس لیے کہ یہ شامل ہو جائے ناقصہ کو بھی، نہ اس سے مراد علت تامہ ہے. علت تامہ مد نظر نہیں ہے بلکہ مطلق سببیت، تاکہ یہ عام ہو جائے، شامل ہو جائے ناقصہ کو بھی اور تامہ کو بھی. بس مراد جو ہے وہ سبب مطلق ہے، نہ علت تامہ. اچھا کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس بات سے مراد سببیت لیتے ہیں تو پھر یہ مطلق سببیت مد نظر ہے نہ تامہ؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ قَدْ لَا يُوجِبُ الزِّمَانَ، چونکہ کبھی کبھی ایک عقد صحیح زمان کا موجب نہیں ہوتا الا بعد القبض، مگر وہاں جہاں پر قبض صورت پائے اس کے بعد وہ عقد موجب زمان قرار پاتا ہے. کما فی السلم و صرف، جیسا کہ بے سلم کے اندر ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ سمن جو ہے وہ اس مجلس عقد میں لیا جاتا ہے اور اس قبض کے بعد جو ہے وہ عقد زمان کا افادہ کرتا ہے، وہاں پر وہ زمان اس قبض کے بعد مترتب ہوتا ہے. اسی طرح بے صرف کے اندر ہے، مثلا تقابض کے بعد بے صرف جہاں پر جو ہے وہ سونے اور چاندی کے دراہم جو ہیں، درہم، وہ تبادلہ ہوتے ہیں، ان کے کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ تقابض شرط ہوتا ہے بائع اور مشتری دونوں کی جانب سے. تو اس طرح تقابض کے بعد وہاں پر وہ زمان مترتب ہوتا ہے. تو بس فقط عقد صحیح جو ہے اس عنوان سے کہ عقد صحیح ہے زمان کا موجب نہیں بن رہا، یہاں پر اس بے سلم اور صرف کے اندر قبض کے بعد زمان مترتب ہو رہا ہے. پھر ایک قدم آگے ترقی کرتے ہیں بل ترقی سے کہ بل مطلق البیع، فرماتے ہیں کہ نہ فقط سلم اور صرف کے اندر بلکہ مطلق بیع اس طرح سے ہے. یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ حیث ان المبیع قبل القبض مسمون علی البائع، اس لیے کہ مبیع قبض سے پہلے خود بائع کے ذمہ پر ہے. بمعنی ان درکہ علیہ، اس کا مطلب یعنی یہ کہ اس کا خسارہ کس پر ہے؟ خود بائع پر اس کا خسارہ ہے. وَيَتَدَارَكُهُ بِرَدِّ الثَّمَنِ، اور وہ بائع اس کا تدارک کرے گا کس سے؟ ثمن کے رد سے. یعنی اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ مبیع ابھی بائع کے ہاتھ میں، مشتری کے ہاتھ میں نہیں پہنچی اور بائع کے ہاتھ میں ہی تلف ہو جاتی ہے، تو یہاں بائع ضامن ہے، خسارہ اس پر ہوگا، یعنی وہ ثمن کو مشتری کی طرف واپس پلٹائے گا اور اس واپس پلٹانے سے اس کا جبران کرے گا. تو لہٰذا آقا فرماتے ہیں کہ نہ فقط بیع سلم و صرف بلکہ مطلق بیع کے اندر یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر عقد صحیح موجب زمان نہیں ہے مگر قبض کے بعد وہ موجب زمان بنتا ہے. تو اس طرح جب اس طرح سے ہے تو ہم یہاں پر ہمارے لیے کیا ایک صورت سامنے آ رہی ہے؟ صورت یہ سامنے آ رہی ہے کہ پس عقد صحیح جو ہے وہ سبب زمان ہے لیکن نہ علت تام ہے. تو اس طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ بے صحیح ہی میں بعض سے ہماری مراد مطلق سببیت ہے تو اس صورت میں وہ ناقصہ کو بھی شامل ہے، اس صورت میں ان تمام عقود کو جو ہے وہ ان کی جو سببیت ناقصہ ہے اس طرح کے موارد میں ان کو بھی جو شامل ہو جاتی ہے. پھر آقا فرماتے ہیں کہ فتعمل، کہ اس کے اندر تعمل کرو، غور کرو. اس کے اندر بھی مختلف نکات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک نقطہ جو یہاں پر آقا عرفانی بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ مبیع قبض سے پہلے تلف ہو جاتی ہے بائع کے ہاتھ میں تو یہ دروا کے یعنی خود بائع کی ملکیت میں پلٹ جاتی ہے اور اس کی ملکیت کے عنوان سے ہی تلف ہو جاتی ہے. لہذا یہاں تو بیع خود بخود جو ہے منفسخ ہو جاتی ہے اور یہ تو مورد ہمارے محل کلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہمارا مورد وہاں پر جہاں پر عقد صحیح ہو اور وہ بیع صرف و سلم کے علاوہ کوئی اور مورد بیع کا ہو، جہاں عقد صحیح واقع ہو اور وہاں پر ہم کہہ رہے ہوں کہ اس طرح کی صورتحال ہو کہ قبض سے پہلے زمان جو ہے وہ مترتب نہیں ہو رہا، جبکہ ایسی کوئی مثال ہمارے پاس مطلق بیع کے عنوان سے ہمارے پاس نہیں ہے. تو لہذا تعمل کے اندر آغا شیخ انصاری اسی مطلق بیع کے حوالے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اس نقطے کے مطابق. وقضل اجارت و نکاح والخل، فرماتے ہیں کہ نکاح، اجارہ اور خلا یہ تمام کے تمام موارد بھی آپ فرماتے ہیں قضا اسی طرح سے فتعمل سے پہلے والے مطلب کی طرف اشارہ ہے قضا سے، کہ یعنی جس طرح مطلق بیع کی ہم نے بات کی کہ وہاں پر عقد صحیح موجب زمان نہیں ہے مگر قبض کے بعد، اسی طرح اجارہ، نکاح اور خلا کے اندر بھی اسی طرح سے ہے کہ مثلا وہاں پر جہاں پر اجارہ ہے جب تک جو ہے وہ اس موجر اس کو نہیں لیتا اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں تلف ہو جاتا ہے تو یہاں پر خسارہ جو ہے وہ خود اس شخص پر ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ مال تلف ہوا ہے. ابھی تک جو ہے وہ موجر نے اس مال اجارے کو جو ہے جو اس کی اجرت ہے اس کو تو لیا نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ تلف ہو جاتا ہے خود اجیر کے ہاتھ میں تو یہاں پر وہ ضامن نہیں ہوتا. اس طرح نکاح کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ مثلا وہ خاتون جو ہے اس حق مہر کو اس شخص سے لے اور وہ تلف ہو جاتا ہے شخص کے ہاتھ میں تو یہاں پر ضامن وہ خود شخص ہے، یعنی وہ مرد جو ہے وہ ضامن ہے. یا طلاق خلا کے اندر آپ دیکھیں کہ چونکہ بذل مال ہو رہا ہوتا ہے خاتون کی جانب سے، اب اگر وہ مرد تک پہنچنے سے پہلے اسی کے ہاتھ میں تلف ہو جاتا ہے تو وہی خاتون ضامن ہو جاتی ہے. ابھی طلاق خلا جو ہے وہ
یہاں پر ضمان کا افادہ نہیں کر رہا ہوتا بعنوان طلاق خلا جب تک یہ قبض نہیں ہوتا اس شخص کی جانب سے. تو یوں اس طرح کے موارد آقا فرماتے ہیں کہ ان تمام میں آپ دیکھیں کہ خود وہ عقد جو ہے وہ موجب ضمان نہیں ہوتا. فَإِنَّ الْمَالَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، یعنی ان تمام موارد کے اندر جو مال ہے وہ مضمون علی من انتقل عنہ، وہ مضمون ہے کس پر؟ اسی پر کہ جس سے وہ منتقل ہو رہا ہے، الی ان یتسلمہ من انتقل عنہ، یہاں تک کہ اسے تحویل میں لے وہ شخص کے جس کی طرف وہ منتقل ہو رہا ہے. اس کی تسلیم، اس کو تحویل میں لینے سے پہلے وہ مال جو جس کے ذمے پر ہے وہ اسی شخص کے ذمے پر ہے کہ جس سے یعنی وہ مال منتقل ہونا چاہتا ہے. تو اس طرح فرماتے کہ آپ ان موارد کو دیکھیں، انہی کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ پس ہم یہاں پر بے صحیحی اور بے فاسدہی کے اندر اگر ہم مراد لیتے ہیں کہ با سے کیا مراد ہے، تو ہم سببیت کا معنی مراد لیں گے تو مطلق سببیت کے عنوان سے لیں گے، نہ جو ہے علت تامہ کے عنوان سے. انشاءاللہ اسی مطلب کو آگے بڑھاتے ہیں اگلے درس کے اندر کہ اس بات سے مزید جو ہے وہ کیا معنی مد نظر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.